ولا طيرة ولا هامة ولا سفر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ماہ محرم کی 30 تاریخ ہے اور انشاءاللہ کل سفر کی پہلی تاریخ ہوگی۔ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اہل عرب میں بھی جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ سفر کسی بیماری کا نام ہے جو جس انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ یرقان اور پیلیا کی جو بیماری ہوتی ہے وہ سفر کے معنی چونکہ پیلے ہونے کے بھی آتے ہیں اس لیے اس کو اس بیماری سے تعبیر کرتے تھے، اور سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں تو اس لیے اس کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب اپنے مکانوں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ماہ محرم کے اندر وہ قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لیکن محرم کے بعد سفر شروع ہوتا تو اپنے گھروں سے نکل جاتے اور پھر اپنی ڈیوٹی پر لگ جایا کرتے، تو سارے گھر خالی ہو جاتے تھے، اور سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں اس لیے بھی اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سفر المظفر، پورا نام اس کا ہے سفر المظفر۔ مظفر کے معنی کامیاب کے آتے ہیں، یعنی یہ کامیابی والا سفر ہے، یہ نحوست والا سفر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں کے اسلامی نام ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی مہینوں کے نام کو خود بھی یاد کرے اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کرائے۔ ہر شخص کو انگلش منتھس کے نیم یاد ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، سب کو یاد ہے۔ لیکن ابھی اسلامی مہینوں کے نام اگر پوچھے جائیں تو اللہ ماشاء اللہ چند حضرات بتا پائیں گے۔ تو بھائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ابھی تک اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، ہمیں اسلامی ڈیز کے نیم سے یاد نہیں ہے۔ ارے ہم لوگ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے بولتے ہیں، ابھی اردو میں ہم پوچھ دیں ذرا بتا دیجیے کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ خود سوچنا چاہیے ہمیں کہ وی آر مسلمس اینڈ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا بیسک تھنگس اباؤٹ اسلام۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیم بھی نہیں ہے، بنیادی نالج بھی نہیں ہے۔ ابھی شاہ رخ خان کے بارے میں پوری ہسٹری ہم کو معلوم ہو جائے گی، انڈین ٹیم کے اندر کتنے کرکٹرز ہیں، کس نے کتنا جو ہے 6 مارا ہے، کس نے کتنے فورس لگائے ہیں، سب پورے ڈیٹیل سارے نوجوانوں کو یاد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے تھے کوئی بتا دے؟ کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے کیا نام تھے؟ اسلام کے 4 خلفاء کے کیا نام تھے؟ یہ تو بیسک چیزیں ہیں بھائی، اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمیں اسلام کی بنیادی معلومات کے بارے میں، بنیادی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں آج ہم بتا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ حضرات ریوائز کیجئے اور آج سے عہد کیجئے انشاءاللہ کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ پریکٹیکلی مسلمز بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، nothing is impossible in this world۔ اگر آپ چاہیں تو پتھر اور چٹان کے اندر بھی آپ راستہ بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر جذبہ، جنون اور لگن ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو صرف بیکار ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ پڑھیں، سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اور یہ ہمارے ساتھ محرم الحرام جو چلا گیا، آج اس کی 30ویں تاریخ ہے۔ اب یہ دوسرا مہینہ کل سے شروع ہوگا، سفر المظفر۔ تیسرا مہینہ اس کے بعد آ رہا ہے ربیع الاول، پھر اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، 10 ہو گئے، ذو القعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام۔ یہ پورے مہینوں کے نام ہیں، 12 مہینوں کے نام ہیں،
یاد کریں اور اس کو لکھ کر کے اپنے گھر میں کسی دیوار پر لگا دیں. آپ آتے جاتے دیکھتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ. یہ جو سفر کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر. کیا فرمایا؟ لا عدوى. کیا مطلب؟ تعدیہ کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں. تعدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مرض ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھ گئے تو ہم مریض ہو گئے. یعنی اس کو مؤثر سمجھنا. اللہ رب العزت جب چاہیں گے تو بیمار کریں گے اور اللہ جب چاہیں گے تو شفا دیں گے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہم دوا بھی کھاتے ہیں تو سبب کے درجے میں. اسی لیے حکیم صاحب دوا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی شفا دینے والا اللہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. اللہ رب العزت کی صفت کیا ہے؟ الشافی، شفا دینے والا. تو شفا بھی اللہ دیتا ہے اور بیمار بھی اللہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو بیمار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیمار تھے. تو مؤثر حقیقی اللہ کو نہ سمجھ کر کے کسی اور چیز کو سمجھنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی اس لیے بچے تاکہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی نہ پیدا ہو. معلوم ہے کہ عقیدہ ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ابھی اگر ہم ان کے پاس جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے تو فوراً ہم کیا سوچیں گے؟ رات میں بیگن کھائے تھے اسی لیے پیٹ میں درد ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تاکہ عقیدے کے اندر خرابی نہ آئے. تو سب سے پہلی چیز لا عدوى، تعدیہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی صحت دینے والا، اللہ ہی تندرست کرنے والا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا طِيَارَةَ. اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ بدشگونی لیا کرتے تھے. جب کہیں سفر کرنا ہوتا تو ایسے کھڑے ہوتے اور سامنے سے چڑیا اڑاتے. اب چڑیا اڑ کر کے اگر دائنے طرف سے نکل جاتی تو کہتے بہت اچھا سفر ہوگا، خوب ہم کو منافع حاصل ہوگا، خوب تجارت میں نفع ہوگا. اب گھوڑے پر سوار ہوتے اور ٹک 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 چلے جاتے. اور اگر بخدا نخواستہ بائیں طرف سے گیا گھوڑے سے نیچے، اونٹ سے نیچے، کہ بھیا آج سفر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بائیں طرف سے گیا ہے. اب سفر کے اندر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، اس لیے ہم آج سفر نہیں کریں گے، سفر کو ملتوی کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارۃ. اس بدشگونی کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام سے رک گیا، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے رک گیا، جیسے آج کل کے ڈرائیور حضرات گاڑی چلاتے ہیں، بہت سے مسلمان لوگ بھی عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے ایسا کام کرتے ہیں. سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو گاڑی روک دیتے ہیں اور گاڑی آگے نہیں لے جاتے جب تک کہ وہاں سے کوئی اور نہ گزر جائے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ابھی گزریں گے تو آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کوئی حادثہ ہو جائے گا. یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کرنے سے روکا تو اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی زمانے جاہلیت کے اندر تو بھائی ہم لوگوں نے بہت سا ایسا کیا ہے، تو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرما دیا تو اب ہم نے توبہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے تو ہم سے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں اس کے بدلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے. اس کا کفارہ یہ دعا ہے. اب وہ دعا ہمارے ساتھ آپ حضرات پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ اب جو ماضی میں ہوا ہے اسے معاف کر دیں گے، لیکن آئندہ بچنا ضروری ہے. پڑھ لیجئے دعا. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. چھوٹی سی دعا ہے، جا کے اپنی اہلیہ کو پڑھا دیجئے گا، اپنے گھر میں اپنے ریلیٹیوز کو پڑھا دیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی
کہ جس نے پاسٹ کے اندر माजी के अंदर ये हरकतें की हैं और बदशुगूनी की वजह से किसी काम से रुका है, उसने शिरक किया है और उसका कफ़ारा ये है कि ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, ऐ अल्लाह तेरे खैर की सिवा कोई भलाई नहीं, वला तैरा इल्ला तैरुक, और कोई बदशुगूनी नहीं है सिवाय तेरी बदशुगूनी, वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामा। हामा क्या है? हामा बोलते हैं, ये अकीदा था अहले अरब का कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके सर में से एक कीड़ा पैदा होता है या एक रूह निकलती है और वो इंतकाम के लिए चिल्लाती रहती है जब तक कि उसका इंतकाम न ले लिया जाए। इसी तरीके से बाज लोग हामा उल्लू का तर्जमा करते हैं कि उल्लू को मनहूस समझा करते थे, और अगर उल्लू बोल दिया तो ये समझते कि अब कोई ना कोई हादसा होने वाला है या कोई टपकने वाला है, मरने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला हामा की कोई हकीकत इस्लाम में नहीं है। और चौथे नंबर पर फरमाया वला सफर, और सफर जो महीना कल से शुरू होने वाला है इसको मनहूस समझना और इसको बदशुगूनी का महीना समझना और इसके अंदर कोई कारोबार शुरू न करना और इसके अंदर शादी और निकाह बयां न करना और इसके अंदर कोई अच्छा काम न करना, इसकी कोई हकीकत इस्लाम के अंदर नहीं है। वफिर्र मिनल मजजूम फिरारका मिनल असद, और मजजूम से, कोढ़ी से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो, इसलिए कि अगर तुम जाओगे और तुमको कोढ़ का मर्ज होगा तो फौरन तुम्हारा अकीदा ये होगा कि अरे गए थे इस वजह से हुआ, जबकि हकीकत क्या है? अल्लाह बीमार करने वाला, अल्लाह शिफा देने वाला है। बात समझ में आई भाई? इसलिए हमें चाहिए, बहुत सी चीजें हमारे दरमियान भी ऐसी राइज हैं कि वो बदशुगूनी की बिना अलामत बन चुकी हैं। जैसे अगर किसी की बाईं आंख फड़फड़ाती है तो कहता पैसा मिलने वाला है, दाएं हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आने वाला है कि जाने वाला है? आप लोग ज्यादा जानते हैं। दाएं हाथ में खुजली हो रही, आने वाला है, हाँ, और बाएं हाथ में हो रही है तो जाने वाला है, या इसके उल्टा है? और उल्लू बोल रहा है तो बस कोई गया टपकने वाला है, और कौवा बोला तो कोई आने वाला है घर में, है कि नहीं? रात के अंदर नाखून काटने को नहुसत समझते हैं, आईना देखने को मनहूस समझते हैं। इसी तरीके से रात में झाड़ू न लगाओ, क्या हो जाएगा? गरीबी आएगी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में राइज हैं जिनका न तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है न शरीयत से कोई ताल्लुक है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आज से 1400 साल पहले नफी फरमा दी थी, जिसके अंदर आज तक हम मुसलमान मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बिदअत और खुराफात से महफूज फरमाए और अल्लाह हम सबको हकीकी और कामिल मुसलमान बना दे और अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।